اقبال مذہب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب تو ایک تو ہم نے دیکھا ہے مذہبی تجربہ، اور ایک خاص تعریف جو ہے وہ اقبال مذہب کی کرتا ہے، اور ساتھ ہی اقبال جو ہے وہ دعا کے بارے میں کہتا ہے۔ دعا کا بھی خاص نظریہ ہے اقبال کا، جو کہ باقی نظریات سے قدر مختلف بھی ہے، تو اس پہ تو روشنی فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال دعا کی بہت زیادہ اہمیت کے مطلب قائل ہیں۔ ویسے تو یہ ہے نا کہ سب مسلمان ہی بظاہر کہتے ہیں ہم لوگ کہ ہم دعا کو بہت مانتے ہیں، تو میری اپنی ذاتی یہ رائے ہے کہ یہ کہنے کی بات ہے۔ جو دعا کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور پوری کنوکشن سے دعا کرتا ہے، اس کی قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اس پہ بھی بعض بزرگوں نے مسلمانوں نے کچھ کام کیا ہے کہ ہماری بہت سی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ظاہر اگر آپ کی ساری دعا ہی سیلف سینٹرڈ، سیلفش، ہرس اور ہوس سے بھری ہوئی اور دنیا کی کسی لالچ میں ہو، تو خدا کی قدرت ہے وہ کیوں قبول کرے۔ جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ یہ ہم نے دیکھا ہے، میری آنکھوں دیکھنے کے واقعہ ہے، مطلب کوئی خاتون، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، اٹھ کھڑی ہوئی ہیں کہ میں یتیم بچوں کے لیے کام کروں گی، وہ جو چاہ رہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں بیوہ عورتوں کے لیے کوئی ٹرسٹ بناؤں گا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے خدا سے مانگ رہے ہیں، وہ ہو رہی۔ علامہ اقبال دعا کی غیر معمولی اہمیت کے قائل ہیں۔ ان کی ایک سٹیٹمنٹ مجھے اس وقت بہت ہی دل کو چھو لینے والی ایک سٹیٹمنٹ مجھے اس وقت یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بھی غور کریں کہ دعا وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے کسی انسان کو اپنی سمجھ کے مطابق ادنا، خدا نخواستہ گھٹیا، بے وقوف، بدصورت، غیر اہم کہہ کے آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ کوئی غریب آدمی ہو سکتا ہے، کم پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، دعا کی اہمیت یہ ہے کہ وہ بھی آدھی رات کو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ یہ یقین رکھ سکتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت اس کی بات سن رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو ریکنسٹرکشن تو قوم کی بد نصیبی ہے کہ کیا پڑھی پڑھائی ہے، بس رہنے دیں، وہ تو میں کچھ زیادہ نہ کہہ دوں۔ اگر صحیح معنوں میں ہم اس کو پڑھ ڈالتے تو ہم لوگ وہ نہ رہتے جو ہم ہیں۔ یہ چونکہ بہت فلسافیکل بھی ہے، یہ دماغ کو بھی اور لاجک کو بھی وہ بھی ٹچ کرتی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو بھی ٹچ کرتی ہیں۔ تو دعا کے بارے میں جو انہوں نے کہا، میں نے صرف ترجمانی کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امکانات جو ہیں زندگی کے، دعا اس کو بڑھا دیتی ہے جو جہاں تک آپ کی عقل نہیں پہنچتی اس سے آگے لے کے چلتی ہے۔ اور یہ ہے کہ انسان کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ دعا کا فینومینن اس کو بتاتا ہے کہ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی کائنات کی جو ہستی ہے، وہ تم اسے پکارو تو صحیح، تمہاری بات سنے گی۔ مذہبی تجربے کے حوالے سے جو اقبال کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ مذہبی تجربہ بھی ریشنل ہوتا ہے، یعنی کہ عقلی ہوتا ہے ایک طرح کا، جو اقبال کہہ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے؟ نہیں، وہ تھوڑی سی شاید غلط فہمی ہوئی آپ کو۔ وہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ مذہبی تجربہ عقلی ہوتا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عقل کچھ اور چیز ہے اور وجدان صرف ایک چیز ہے، جبکہ میرے حساب سے، یعنی اقبال کے حساب سے، وجدان عقل ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ عقل اس سینس میں شاید آپ نے کہہ دیا، مذہبی تجربہ بالکل اس طرح عقلی نہیں ہوتا جیسے آپ کہیں کہ بالکل تو نہیں ہے، لیکن اس میں عقل کار فرما، بالکل ٹھیک ہے، کار فرما ہوتی ہے۔ اور وہ یہ واقعی نہیں چاہتے کہ آپ، کیونکہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وجدان عقل ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عقل ہر اپنی، جب وہ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ کرتی ہے تو اپنی حد سے آگے نکلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہو گیا۔ پھر بطور ایک مذہبی آدمی وہ دعا کی بھی اہمیت آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی امکانات
آپ کے بڑھا دیتی ہے. تو اس حوالے سے ایک وہ چاہتے ہیں کہ ایک عقلی پہلو آپ کی دینی زندگی میں قائم رہے، مگر اس کا مطلب وہ معروف معنوں میں جو عقل ہے کہ جو محسوس سے آگے ہی نہیں جاتی، بلکہ انہوں نے تو بہت دکھ کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو جدید نسل ہے پوری دنیا میں خاص طور پہ مسلمانوں کی، یہ محسوس کو ہی موجود مان رہی ہے. ہاں یہ بات محسوس کو ہی موجود مان رہی ہے، جبکہ محسوس کے ماورا بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. یہ ان کا ایک پیغام ہے شاعری میں بھی اور فلسفے میں. تو خودی کا جو ہے وہ عام طور پہ اقبال کو خودی کے حوالے سے جانا جاتا ہے یا فلسفہ خودی کے حوالے سے. تو ریکنسٹرکشن کے حوالے سے یا اقبال کی جو فکر ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے خودی کا تصور اس کا؟ سب سے پہلے تو جہاں تک علامہ اقبال کی تصور خودی کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے تو میں نہایت افسوس سے کہوں گا کہ وہ تصور خودی کو بھی بہت زیادہ سپرفیشل قسم کی گفتگو کر کر کے اور اوٹ پٹانگ طریقے سے بیان کرے ہم لوگوں نے تقریباً مذاق بنا دیا. میں اس وقت وہ بیان نہیں کرنا چاہتا. خودی کے بہت سارے لطیفے ہیں. اچھا، اب اس میں علامہ اقبال کا کوئی قصور نہیں ہے. لطیفے کیوں بنتے ہیں؟ اس پہ تو آن جوکس نام کا ایک پورا مقالہ پھر فرائڈی کا موجود ہے. ایک چیز جو آپ کے حواسوں پہ طاری ہو اور آپ کو اس کی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر وہ نالائق لوگ اس طرح کرتے. میں حسب توفیق ظاہر ہے میں اب ایک طالب علم ہوں، کوئی میری وہ نہیں. خودی کا تصور کوئی اتنا بھی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، اس کو ہم مگر ایک لائن میں احتیاط سے بیان کریں گے، وہ کم زیادہ ہو جائے تو پھر معنی کنوے نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ خودی از دا انٹیوٹیو اویئرنیس آف ون سیلف. انٹیوٹیو اویئرنیس آف ون سیلف. خودی کسی فرد کے اپنے ہونے کا وجدانی احساس ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزی میں بھی ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ آئی ایم مائنڈ. یہ کسی نے کہا کہ آئی ایم باڈی؟ نہیں، یہ نہیں کہتے. ہماری مروجہ انگریزی آئی ہیو باڈی. تو جب خودی کی بات کرتے ہیں تو وہ محض جسم کی یا محض روح کی یا محض ذہن کی بات نہیں کرتے. خودی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہونے کا وجدانی احساس، اور احساس بھی یہ کہ ارسلان کو یہ احساس ہو کہ میں ارسلان ہوں، میں جواد یا فؤاد نہیں ہوں، اور میں اپنے باپ اور دادا میں سے ہی آیا ہوں مگر میں وہ نہیں ہوں. اور اس کی اہمیت کیوں بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں آیا نہیں کہ یہ بھی موجود ہے ریکنسٹرکشن میں، آیا نہیں کہ آخرت میں بالکل اکیلے کھڑا کر کے محاسبہ ہوگا. ہے نا جگہ جگہ، جو کھایا کمایا ادھر رہ گیا، جو رشتے بنائے ادھر رہ گیا. کہتے ہیں اسے کوئی باپ بیٹی نہیں ہوگا کوئی. تو آپ کی انڈیویجول سیلف اور اس سیلف کی کوئی ڈیولپمنٹ آپ جب تک زندہ تھے، وہ بلکہ ان کا تو یہاں تک خیال ہے کہ جو کمتر خودی ہیں وہ آگے نہیں جائیں گی، وہ مٹ جائیں گی، کیونکہ انہوں نے اس سارے دور میں جس میں ان کا ایک ٹیسٹ تھا تو وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. تو اس کے بعد وہ خودی کی ڈیولپمنٹ میں بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں. مگر یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال کے نزدیک خودی کسی بھی فرد کے اپنے ایک یونیکنیس یعنی ایک خاص فرد ہونے کا وجدانی احساس ہے. ٹھیک ہے. اس خودی کے حوالے سے جو عام طور پہ اس کو اگر ہم دیکھیں، خودی اور وجودیت میں کیا فرق ہے؟ ایک یہ، اور دوسرا جو نیٹشے کا تصور ہے سپر مین کا، اس کے ساتھ بھی بعض دفعہ جو ہے وہ اقبال کے خودی کے تصور کو ریلیٹ کر کے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. تو ان دونوں کے بارے میں کچھ اور تیسرے نمبر پہ فرائڈ کی جو ہے وہ ایگو کا جو کنسیپٹ ہے. یہ تین چیزیں جو ہے وہ دیکھیے آپ کے ویسے بظاہر تو آپ کے ایک سوال میں تین سوال چھپے ہوئے ہیں، مگر مجھے اس کی جو ایسنس جو سمجھ آ رہی ہے نا، اگر میں غلط ہوں گا تو آپ ٹھیک کر دیجیے. آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر علامہ اقبال کے فکر کو
بہت ایسوسیٹ کیا جاتا ہے جی اور بڑی لاپرواہی سے ایسی کہ جی انہوں نے کئی چیزیں نیٹشے کی لے لی ہیں, ایسی کئی چیزیں برگساں کی لے لی ہیں, اور وہ اس میں فرائڈ کا ذکر کیا ہے. تو یہ بالکل بات درست نہیں ہے. بلکہ میں نے تو بہت سارے صحافیوں سے, پھر میں کہوں گا کہ جو بہت ہی بے تکلف سے اب ٹی وی پہ آ کے ایسے اقبال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حیرت ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ عقل کل تو یہ ہے کہ اقبال تو بیچارے کچھ بھی نہیں تھے. اب ان کی غلطیاں دیکھ لیں, میں 1 2 3 کر کے جتنا میری اپنی سمجھ کے مطابق. سب سے پہلی بات یہ, اکثر اب میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے نیٹشے اور برگساں پہ انحصار کیا اپنی اپسٹمولوجی میں, جبکہ یہ جو فلسفی ہیں وہاں بھی دوسرے درجے کے فلسفی سمجھے جاتے ہیں. یہ بڑی ایک مشہور بات ہے. اب یہ کتنی لغو بات ہے, اب دیکھ لیں. اچھا پہلے نیٹشے کو لے لیں. اب یعنی اقبال کو انڈر ایسٹیمیٹ اس طرح کیا گیا کہ انہوں نے انحصار نیٹشے پہ کر دیا, اور نیٹشے تو یورپ میں بھی دوسرے درجے کا پوسٹ ماڈرنسٹ 2 فلسفیوں کا محلہ. جو آپ چیک کر لیتے ہیں, اگر یوٹیوب کا یہ بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کمنٹ کرنے میں ہمیں اپنی غلطیاں بھی بتا دیتے ہیں, تو بتا دیں گے. 2 پوسٹ ماڈرن 2 امپورٹنٹ فرینچ فلاسفر ہیں, ایک دریدا اور ایک فوکو. اچھا اب وہ دونوں نوالا نہیں توڑتے نیٹشے کا نام لیے بغیر, یہ آپ کو کلیئر ہے. تو یہ دوسرے درجے کا کیسے ہو گیا؟ پہلے تو یہی بکواس, یہ بالکل ہی ایک لغو بات. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے برگساں کی کوئی چیز لی ہے, انہوں نے برگساں کی صرف یہ چیز مستعار لی ہے, جو اس کو استعمال کیا ہے, جو مجھے بھی بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ خالص زمان کو, دا پیور ٹائم کو اور پیور ڈیوریشن کو یہی سمجھا ہے صحیح. اچھا تو میری انفارمیشن کے مطابق تو برگساں کو نوبل پرائز بھی ملا تھا, آپ وہ چیک کر لیں. تو خدا جانے کہ یہ برگساں دوسرے درجے کا کیسے ہو گیا اور نیٹشے کیسے, یعنی بات کرتے ہوئے تھوڑا تو سوچیں. تو اچھا ہے اسی ویڈیو کے تحت میں یہ دیکھیے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, میں اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ نعوذ باللہ کہ اقبال خدا ہیں یا خدا کے رسول ہیں. میں اس قسم کی فضول بات نہیں کر, مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مانتے ہیں وہ بلا وجہ ہی مان رہے ہیں, اور کوئی بات نہیں, آپ نہیں بھی سمجھتے تو آپ کا احساس ہے کہ کتنے بڑے اسٹیٹس کا ایک مفکر ہے, ایک شاعر ہے, آپ مانتے جائیں. جو اب ان کی مخالفت پہ کمر بستہ ہے, اس میں چند ایک مثالیں ہم نے دیکھ لیں, اور وہ اب تو باقاعدہ ٹی وی پہ بھی آ کے وہ بے تکلف گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک افسوسناک مسئلہ ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں بہت زیادہ لا علمی اور جہالت بھی شامل ہے. جی سر, اس میں اگر دیکھا جائے تو اقبال خود بلکہ کہتا ہے کہ جو ہمارا ورثہ تھا مسلمانوں کا وہ یورپینس کے پاس چلا گیا, اور اب ہم نے انہی سے جو ہے وہ اٹھانا ایک طرح سے اپنا, اب یعنی کہ ہم نے دیکھنا جو ہے وہ یورپ کی طرف ہی ہے. سارا ہمارا فن, ہمارا علم, ہمارا فلسفہ جو ہے وہ یورپ کے پاس ہی ہے. تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو نیٹشے کو اگر اقبال کوٹ کرتا ہے, برگساں کو کوٹ کرتا ہے, گوئٹے کو کرتا ہے, تو یہ کوئی اس میں میرے خیال میں ممانعت کی بات نہیں. اس میں ارسلان ایک بات سے میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا, وہ اس طرح نہیں کہتے. جی پارشلی بات آپ کی درست ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائنس کی اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سائنس ایک ٹیکنالوجی کی, تو وہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ وہ مسلمانوں ہی سے چونکہ گئی ہے, ایک وقت ہے کہ یہی سپر پاور تھے, اور جس زمانے میں مسلمان سپر پاور تھے تو پورا یورپ جہالت کے اندھیرے میں تھا. یہاں تک تو کہتے ہیں, باقی وہ یہ کوئی نہیں کہتے کہ اب یورپ کی طرف ہی دیکھنا ہے. وہ بلکہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. وہ شعروں میں بھی اور ریکنسٹرکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یونانی فکر ہے وہ قرآنی فکر سے مطابقت کوئی نہیں رکھتی, اور مسلمان فلسفی کندی, فرابی, سینا کی طرف زیادہ اشارہ کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ وہ متاثر اس حد تک ہو گئے ہوئے تھے ارسطو اور افلاطون سے کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ارسطو, افلاطون اور سقراط کی جو منطق ہے اور قرآن شریف کی جو منطق ہے, جو فکر یونان ہے وہ فکر قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی. وہ بڑے انڈیپینڈنٹ قسم کے تھنکر ہیں, اور ایک حد سے زیادہ بالکل بھی
یورپ سے متاثر نہیں لگتے، میرا تو یہ خیال ہے۔ ٹھیک، خودی کی ٹاپک بھی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ایک جو ابھی میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ ایک خودی کی بات ہے، جس طرح ہمارے جو ہے وہ فلسفے کے اندر فرد اور جماعت کا مسئلہ ہے، تھوڑا اس کو ہم ذہن میں رکھ کے دیکھیں تو ایک اجتماعیت کی بھی اقبال جو ہے اس کا بھی قائل ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ جو ہے وہ اقبال ایک ذات کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت اور مشکل پیش آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بیک وقت جو ہے وہ ہم اجتماعیت کا ساتھ بھی دیں، دیگر خودیوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنی خودی کو بھی جو ہے وہ ہم مستحکم رکھیں۔ ہاں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ بہت سال پہلے میری اپنی بہت نوجوانی میں ایک دفعہ جیو کا ایک پروگرام الف ہوتا تھا، تو وہ میں بیٹھ گیا احمد جاوید صاحب اور ڈاکٹر ابصار قاضی جاوید صاحب کے ساتھ، تو میں نے یہی کہا کہ جو اجتماعیت کے فلسفے ہیں جیسے سوشلزم، کمیونزم، وہ تو انفرادیت کو زیادہ فروغ دینے ہی نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ اجتماعیت کی بات کرو۔ اور جو بہت انڈیویجولسٹک قسم کے فلسفے ہیں، ایگزسٹینشلزم ہو گیا، اس میں نیٹشے اور کافی حد تک شوپن ہاور کو بھی اس میں لیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اجتماع کو ان اوتھینٹک مانتے ہیں کہ یہ جو اجتماع ہے یہ غیر مصدقہ ہے۔ علامہ اقبال بین چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے اس عمر میں، مگر میں اب گریجولی ان کی شاعری زیادہ پڑھی، ریکنسٹرکشن تو مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، میں دبستان میں بھی پڑھا رہا ہوں آج کل، آپ کو معلوم ہی ہے چھٹیوں سے پہلے، تو یہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ اتنی امپاسبل بات نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ نے لے کے اپنی ہی خودی کو چلنا ہے اور اسی کی ڈیولپمنٹ، آپ اپنے اعمال و افعال کی اپنی بدترین غلطیوں کے خود ہی ذمہ دار ہیں، آپ کے ابا نہیں ہیں، آپ کے دوست، آپ کی بیوی نہیں ہے، اور اپنی اگر کچھ نیکیاں آپ نے اپنی جولی میں ڈالی اس کے بھی خود ہی ذمہ دار ہے، تو اس میں تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مگر وہ بہرحال وہ جو قوم کے لیے، اجتماع کے لیے، ملت کے لیے خودی نے کہاں کہاں سیکریفائز کرنا ہے وہ بتاتے ہیں، اس میں ان کے کئی اشعار ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہے نا کہ ربط ملت سے فرد ربط تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، تو وہ یہ سب فلسفے پڑھے ہوئے تھے، تو وہ کمیونزم سوشلزم کی تو خیر بالکل قائل نہیں ہے، مگر وہ فرد کی انفرادیت کو اس انتہا پہ نہیں پہنچاتے جس میں یہ جو وجودی پہنچا دیتے ہیں، وہاں پر تو ایسے لگتا ہے کہ بھاڑ میں جائے سارا معاشرہ، بس وہ ہم ہیں اور ہماری ذات ہے، نہیں، اس طرح وہ کر بھی نہیں سکتے تھے بطور ایک مذہبی انسان اور بطور خدا کو ماننے والے ایک آدمی۔